درخواست کروں گا خان عبد الرحمن صاحب کے لیے بھی اور آپ احباب کے لیے عظیم سکالر، عظیم دانشور محترم جناب چودھری محمد یاسین ظفر صاحب اپنے کلمات سے ہم نوازیں۔ ہم نے خطاب رکھا تھا ان کا، لیکن یہ SOPs کی مجبوریاں اور جج صاحب کی شفقتیں ہیں، تشریف لا رہے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور جامعہ کی پروگریس اور کارکردگی پورے پاکستان نہیں دنیا کا دورہ کرتے ہیں۔ آپ ایک عظیم ماہر تعلیم ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو دانشوری بھی عطا کی ہے، سلیقہ بھی عطا کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اتنا طویل سفر کر کے میری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جناب چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، پرنسپل جامعہ سلفیہ فیصل آباد، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزت مآب علماء کرام، بہت ہی قابل قدر حاضرین مجلس، واجب الاحترام میری بہنیں اور بیٹیاں، میں سب سے پہلے تو اپنے برادرم عبد الرحمن صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 ماہ قبل اس نے اصرار شروع کیا کہ میں اس پروگرام میں حاضر ہوں، باوجود اس کے کہ اس سے قبل بھی میں حاضری دے چکا تھا، لیکن ان کے اصرار پر، ان کی دعوت پر میں آج پھر دوبارہ حاضر ہوا ہوں، اور ان کا یہ اہتمام دیکھ کر دل باغ باغ ہوا ہے۔ پہلے سے زیادہ منظم مرتب یہ ادارہ بہت ہی خوبصورت اور علاقے بھر کے لیے ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جو اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اساتذہ ہوں، وہ منتظمین ہوں، وہ محسنین ہوں، اور پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ان بیٹیوں کو جنہوں نے وفاق المدارس سلفیہ کے سالانہ امتحانات میں ملک بھر سے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ فیصل آباد میں بھی ان کے اعزاز میں بہت شاندار ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ملک بھر سے لوگ آئے، اور اسی طرح سے معزز مہمانوں نے ان بچیوں کے سر پر دست شفقت بھی رکھا اور انہیں انعامات سے بھی نوازا۔ میں ان کو اور ان کے والدین کو، ان کے جتنے بھی یہاں عزیز و اقارب ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بات آپ سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہاں ہماری بہت ساری اور ضروریات ہیں، دین بنیادی ضرورت ہے، جس کی ضرورت اس امر سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، تجارت ہو، اگر آپ اس کو صحیح خطوط پر استوار کرنا چاہیں تو اس کے لیے دین کی رہنمائی ازحد ضروری ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں جب سے یہ وجود میں آیا، سرکاری سرپرستی میں کوئی ایسا اہتمام موجود نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دینی مدارس جو جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات تو پیدا ہوئی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کبھی کوئی سہولیات ان کو فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود یہ اتنے سخت جان لوگ ہیں جنہوں نے ادارے بنائے کہ مشکل حالات میں بھی انہوں نے ان اداروں کو قائم رکھا ہے، اور آپ کی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صبح و شام محنت کی ہے۔ اور ملک بھر میں ہم دیکھتے ہیں آئمہ ہوں، خطبہ ہوں، واعظین ہوں، مفتیان کرام ہوں، مدرسین ہوں، جتنے بھی ضرورت ہماری ہوتی ہے آبادی کے اعتبار سے، وہ سب یہ ادارے آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے غیر معمولی ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ تصور ہو کہ یہ مدارس بنا کے یہ مولوی حضرات اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہیں، کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں، یا کوئی اور سلسلہ ان کا ہوتا ہے۔ یہ بھول دور کر لینی چاہیے، آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں خیر و برکت ہے۔ ان اداروں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان حضرات کی وجہ سے اس ملک میں خیر و برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے
آ کے اپنے بھائی کا شکوہ کرتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اپنے بھائی کا شکوہ کیا، اور شکوہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ سے علم حاصل کرتا ہے، میں سارا دن مشقت کرتا ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس کو بھی سمجھائیں میرے ساتھ چلے، یہ بھی جا کے کوئی کمائی کرے، یہ بھی کوئی محنت مزدوری کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، میرے بھائی جو کچھ آپ کو میسر آتا ہے، جو رزق آپ کو ملتا ہے، یہ اسی کی وجہ سے، یہ جو دین کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے۔ اور میں سچی بات ہے آپ کو کہتا ہوں، اس ملک میں آپ جو خیر و برکت دیکھتے ہیں، جو فراوانی دیکھتے ہیں، آپ کے گھروں میں جو کچھ موجود ہے، یہ ان بچوں کی وجہ سے، بچیوں کی وجہ سے اور ان اداروں کی وجہ سے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے، آپ کو اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے اور بچیاں ان تعلیمی اداروں میں علم حاصل کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر جا کے بھی وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت مبارک کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جو انبیاء نے کیا، یہ وہ کام ہے جو سلف صالحین نے کیا، جو کبار علماء نے کیا۔ اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان اداروں کو آباد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ محنت کریں، اور اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے ان کے سپرد کریں۔ وقت کم ہے، اور ابھی ہم محترم شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب کا ناصحانہ خطاب سنیں گے، اس لیے میں آخر میں دوبارہ آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، اس ادارے کے منتظمین کا بھی، اور ان کے والدین اور ان بچوں اور بچیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت کرے۔ انہوں نے جو علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کا فیض ان کو بھی اور ان کے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں، معاشرہ ہے، ان سب تک پہنچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔